اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت اور شمیل مبارکہ پر سیر حاصل گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کی طہارت و نظافت پر بھی ایک نظر نہایت لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ کسی کا جسم کتنا بھی خوبصورت اور حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اگر اس میں طہارت و پاکیزگی کا فقدان ہو، نظافت سے معرہ اور خالی ہو، تو سارا حسن و جمال بے وقت اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بھلا کسی گندے اور بدبودار جسم کی طرف کوئی کیوں کر راغب اور متوجہ ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رب کریم و رحیم اور مہربان نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیکر رانا کی لطافت و نظافت، طہارت و پاک بازی کا ناقابل بیان اہتمام بھی خود اپنے ذمے رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگھا جس کی خوشبو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کی مہک سے افضل و بہتر ہو۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی، جیسے آپ نے اپنا دست کرم ابھی عطار کی عطردانی سے باہر نکالا ہو۔ اسی طرح اصحاب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو سارا دن اس شخص کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور جس بچے کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھیر دیتے، وہ بچہ اپنی خوشبو کے ساتھ خاص مہک کی وجہ سے دوسرے بچوں سے منفرد اور ممتاز ہوتا اور علیحدہ پہچان لیا جاتا کہ اس خوش نصیب کے سر پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، خوشبوؤں کی لپٹیں آپ کے مبارک ہاتھوں سے اٹھتی رہتی تھیں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیلولہ فرمایا، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا۔ اس دوران حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مطہر سے پسینہ جاری ہوا تو حضرت انس کی والدہ نے پسینے کے ان قطرات کو ایک شیشی میں
جمع کرنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ان قطرات کو اپنی خوشبو میں شامل کروں گی، جس سے میری خوشبو ساری خوشبوؤں سے بہترین خوشبو بن جائے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر فرماتے، آپ کے اصحاب کرام کو اس بھینی بھینی خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ ان کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس راہ سے گزر ہوا ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حضور علیہ التحیۃ والثناء اپنی ذات میں عطربیز و مشکبار شخصیت کے مالک تھے، اور یہ صفت آپ کے لیے خاص تھی جس میں کوئی دوسرا پیغمبر آپ کے ہمسر و شریک نہیں۔ عنبر، زمین، عبیر، ہوا، مشک، تر، غبار۔ عنبر، زمین، عبیر، ہوا، مشک، تر، غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اللہ کو جب یہ پسند نہیں کہ اس کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بدصورت اور قبیح المنظر ہوں، یا ان کا لباس میلا کچیلا، گندا اور غلیظ و بدبودار ہو، تو اس کی رحمت بالغہ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ اس کے تمام انبیاء و مرسلین و فرستادگان بد سیرت بد کردار ہوں، کیونکہ چہروں کی بدصورتی امتیوں کے تنفر کا اتنا سبب نہیں بن سکتی جتنا دامن سیرت پر اخلاق باختگی کا کوئی معمولی داغ عوام کو پیغمبر کی ذات سے متنفر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اسی لیے خداوند قدوس جل جلالہ نے سارے انبیاء اور تمام رسول ہر طرح کے جسمانی عیوب سے پاک و منزہ ہوتے ہیں اور اخلاقی نقائص سے یکسر بری اور مبرہ ہوتے ہیں۔ خلق کیے ہوئے ان سارے انبیاء اور رسول میں وہ رسول جس کی نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں بھاری اور دائرہ پیغمبری وسیع ہو، اتنی ہی اس کی صورت و سیرت بہتر، چونکہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال یتیم عبداللہ کو ساری انسانیت کے تا قیامت رہنمائی کی ذمہ داری سپرد فرمانا مقصود رب کائنات ٹھہرا، لہذا نہ حسن سیرت میں ان کا کوئی مثیل، نہ بلندی و رفعت کردار میں ان کی کوئی نظیر۔ حسن صورت ہو یا حسن سیرت و کردار یا عظمت اخلاق و عادات، آپ کی ذات پاک ہر سے بہتر اور ہر بہتر سے بہترین تھی۔ اللہ کی رہنمائی ہر قدم پر آپ کے شامل حال رہی، لہذا ہر لمحہ اور ہر آن رب قدیر و توانا کی دستگیری آپ کی معاونت اور مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود اور فعال رہی، اور ہماری عقیدت و محبت ہم سے ایسا نہیں کہلوا رہی،
بلکہ خود رب کریم و پالنہار خدا کا فرمان عالی شان ہے، جو ہمارے یقین پر خود سند ہے۔ فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، جب اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ولادت کے وقت سے آپ در یتیم عبداللہ تھے، یعنی دنیا میں آپ کی پہلی سانس بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آغوش رحمت الہیہ میں لی۔ اسی لیے شیرخوارگی کی عمر ہو، عہد طفلی ہو یا عنفوان شباب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی مکارم اخلاق کا خوبصورت مرقع تھی، یہاں تک کہ بعثت و اعلان نبوت کے بعد بھی بد سے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمانہ اور حسن اخلاق و عظمت کردار پر انگشت نمائی کی جرأت و جسارت نہ کر سکا۔ یہ اور بات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے نزول کے صدیوں بعد مسٹر مارگولوس نے اگر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بت پرستی کی تہمت لگائی تو اس نے خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو کچھ نہ بگاڑا، مگر دنیا علم و دانش میں اس کی علمیت اور اس کی سقاہیت کا جنازہ ضرور نکل گیا۔ العیاذ باللہ، اگر مسٹر مارگولوس کی یہ نام نہاد تحقیق تسلیم کر لی جائے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں سونے سے پہلے ایک بت عزا کی پرستش کر کے سوتے تھے، تو پھر مشرکین مکہ سے ان کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ اور مشرکین یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ اگر یہ معاہدہ طے کر لیں کہ 6 ماہ آپ ہمارے بتوں ہمارے خداؤں کی پرستش کریں اور 6 ماہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں تو سارا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پیشکش کو قبول کرنے پر کسی صورت تیار نہ ہوئے، پتھر کھائے، سختیاں جھیلی، مقاطعے کی تکالیف اور شدائد کا پوری پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن توحید کی دعوت سے اپنا قلم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اگر کہہ دیتے کہ میں تو روزانہ عزا کی پرستش کر کے سوتا ہوں تو زندگی کتنی سہل اور آسان ہو جاتی، لیکن صادق و امین اس کذب اور اس کفر کی تہمت اپنے سر لینے کے لیے کسی قیمت تیار نہ ہوئے، جس کا الزام مسٹر مارگولوس
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر دھرتے رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بعثت اور اعلان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا سے پہلے کے حالات و واقعات پر مشتمل ہماری 24 نشستیں آج بحمد اللہ مکمل ہوئیں، اور 25ویں نشستیں انشاءاللہ بعثت و اعلان نبوت اور آئندہ کے حالات پر گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آپ کے تعاون سبسکرائب کی شکل میں ہمارے لیے ہمیشہ ہمت افزائی کا ذریعہ و سبب ہوں گے۔ والسلام۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں فلاح یافتہ اور کامیاب و کامران و بامراد اور آسودہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔